ریاکاری کا پہلا نقصان یہ ہے کہ ریاکاری ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. یعنی جو بندہ ریاکار ہوگا اس کا توکل، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ڈرا ہوا ہوگا، چونکہ اسے پتا ہے کہ میں اندر سے چور ہوں. جس طرح ہوتا ہے نا کوئی چیز چوری ہو جائے تو 10 لوگ بیٹھے ہیں، ایک چیز چوری ہو گئی، مثال کے طور پر ریموٹ چوری ہو گیا یا موبائل چوری ہو گیا، تو اب اسے کیا ہوگا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. وہ اندر سے ڈرا ہوا ہوگا. تو جو ریاکار ہوگا وہ اندر سے کھوکھلا ہوگا. باہر اگرچہ وہ بڑا طاقتور ہو، مالدار ہو، 8 10 گارڈ ہوں، بڑا نام ہو، لیکن وہ جب کسی کے سامنے بیٹھے گا تو اسے ڈر ہوگا، کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہے، نام بڑا بنا لیا. وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے اونچے نام پھیکے پکوان. تو ریاکار کا یہی حال ہوتا ہے. تو پہلا نقصان یہ کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان کیا ہے ریاکاری کا؟ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب ایک بندہ محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن وہ ریاکار ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا. بلکہ اس پر وعید کو بیان کیا گیا، قیامت کے دن ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے. ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے، نیت کہاں کی. آپ لوگوں سے نیت چھپا سکتے ہیں، دل چھپا سکتے ہیں، اللہ سے دل اور نیت کو نہیں چھپا سکتے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ ریاکاری نفاق ہے یا علامت نفاق ہے. کہ جو ریاکاری ہے، اب منافق کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا یہ منافق، یہ میرے دوست جو ہیں یہ منافق ہے. کیا مطلب؟ زبان پر کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل کے دور میں تو خلوص دوستی میں نہیں ملتا، اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام. بے لوس دوستی کے زمانے گزر گئے. تو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ریاکار ہوتا ہے وہ گویا کہ منافق عملی ہوتا ہے، کہ وہ نفاق میں مبتلا ہوتا ہے اور نفاق عملی کا گویا کہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. چوتھا نقصان کیا ہے؟ چوتھا نقصان یہ ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. چونکہ آج دنیا کے اندر تو آپ نے چھپا لیا نا اپنے آپ کو، کہا نہیں جی میں تو بڑا مخلص ہوں. قیامت کے دن تو ہر چیز واضح ہونی ہے. پتہ چلے گا کہ یہ جو مخلص صاحب تھے، ٹھیک ہے، مسٹر مخلص تھے، یہ تو سارا کام ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے ڈرامے ملتے ہیں، ایسے ایسے ڈرامے ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کے بعد میں جب ان کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھائی یہ کیا آدمی ہے، میں اسے کیا سمجھ رہا تھا اور یہ نکلا کیا. تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے لوگ کہیں کہ ہم اسے کیا سمجھتے تھے اور یہ نکلا کیا ہے. وجہ کیا ہوگی؟ ریاکاری. پانچواں نقصان کیا ہے کہ ریاکار شخص دنیا میں بھی عزت سے محروم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے کہ بالآخر ریاکاری کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. جس طرح چور ہے وہ غلطی کر ہی دیتا ہے نا، اسی طرح ریاکاری کا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے کہ جب آپ دین میں چوری کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب تو ہمارے یہاں ایسے ایسے ریاکار آ گئے کہ پبلک کے سامنے رو دھو رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں لگے گا یہ بندہ، اور بعد میں ہنس رہے ہوتے ہیں. خیر ہم نے کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنی، لیکن دنیا میں بھی ذلت مسلط ہو جاتی ہے. اسی طرح ریاکاری کا پانچواں نقصان کیا ہے کہ چھٹا نقصان کیا ہے کہ ریاکاری برائیوں کی جڑ ہے. جس بندے کو یہ لت لگ جاتی ہے نا کہ وہ شو آف کرے، دکھلاوا کرے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرے، وہ پرلے درجے کا منافق بن جاتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی چند 2 4 لوگوں کے بارے میں مجھے پتہ ہوتا ہے، چونکہ کئی سالوں کا واسطہ ہے نا. تو فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور ہم نے بھی اسی دنیا میں زندگی گزاری ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے چیزوں کا. تو وہ جو ریاکار ہوتا ہے وہ اتنی منافقتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. کسی کے سامنے ہوگا تو شیر،
کسی کے مفاد پرست کے سامنے ہوگا تو گیدڑ، ٹھیک ہے، چاپلوسیوں کی انتہا، ٹکے ٹکے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی جو ہے وہ جوتیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیا زندگی ہے، ریاکاری. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا میں بھی عزت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو برائیوں کی جڑیں چھٹے نمبر پہ، ساتویں اور آخری نمبر پر جو ریاکاری کا نقصان ہے وہ ہے کہ بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ریاکاری جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. آپ سوچئے، سارے اعمال کیے بھی اور وہ اکارت ہو گئے، اور اللہ نہ کرے قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ چونکہ تم نے دنیا والوں کے لیے عمل کیا تھا تو اجر بھی ان سے مانگو، میرے لیے کیا ہوتا تو میں اجر دیتا. شہید کا جو پوری حدیث مبارکہ ہے، ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم و قاری کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا شہید سے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے لیے جہاد کیا، جان قربان کی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے. کہہ لیا گیا، فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو. قاری کو لایا جائے گا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ مولا میں نے دین سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا، مفہوم حدیث سنا رہا ہوں. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، کوئی اجر نہیں ہے، فرشتوں منہ کے بل گھسیٹو، جہنم میں ڈال دو. سخی کو لایا جائے گا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ مولا میں نے ہر جگہ پر تیری راہ میں مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اسی لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے. کہہ دیا گیا میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے، فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اس عادت کو ختم کیجئے. نہ عبادات میں ریاکاری ہونی چاہیے، نہ نارمل لائف میں ریاکاری ہونی چاہیے. ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا، پھر وہ مصنوعی آدمی ہوتا ہے. عام زندگی کے اندر آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے گھر بنائے؟ آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ نے نیا بزنس شروع کیا؟ اپنے پاس سنبھال کے رکھو بھائی. بعض لوگ ایسے ملتے ہیں ہمیں، وہ متاثر کرنے کے لیے نا ہمیں بتا رہے ہوں گے یہ ہے یہ ہے. بعض مولویوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے، بعض پیروں کے اندر یہ بیماری ہے. وہ گارڈز، اثر و رسوخ، یہ دیکھو وہ فلاں سینیٹر میرا جاننے والا ہے، وہ فلاں وزیر میرا جاننے والا. ہم کیا کریں بھائی؟ یاد رکھیں کہ عالم ربانی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. یہ بیماری ہوتی ہے اثر و رسوخ دکھانے کے لیے، میرے پاس بڑی گاڑی آ گئی ہے. اچھا بعض لوگ تو اتنے، کیا کہا جائے، ایک لفظ آ رہا تھا لیکن میں نہیں کہتا، اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مال حرام پر اترا رہے ہوتے ہیں، شو آف کر رہے ہوں گے کہ میں اتنا مالدار ہوں، دیکھو میں نے یہ گاڑی بنائی. کس سے بنائی؟ حلال سے، حرام سے، کرپشن سے؟ کس سے بنائی بتاؤ؟ اور تم اس کے اوپر اکڑ رہے ہو اور اسی کو شو آف کر رہے ہو. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے زندگی کے اندر. اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے بھی، آپ کو پسند، یعنی مجھے کوئی چیز پسند ہے، مجھے مطلب فار ایگزامپل کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، میں مثال نہیں دیتا کسی وجہ سے، تو آپ اپنے لیے کریں نا. آپ کو لوگوں کو دکھانے کی، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے تک رکھیں. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ریاکار کو پسند نہیں فرماتا.